میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو عمرہ اور حج سیریز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے وہ خاص ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ عمرہ یا حج پر جانے سے پہلے جو ہم ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں جان کر جاتے، اور اس سے پھر پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پہلا دن آپ کا اسی چکر میں ضائع ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے، کہاں پہ آپ نے روزہ رسول پر جانا ہے، پرمٹ کے کیا ایشوز ہیں، لیڈیز کے کون سے دروازے ہیں۔ تو اس چکر میں آپ کا بہت سارا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے آپ کو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ آپ لوگ جانے سے پہلے اگر اس کو سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کو۔ سب سے پہلے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا میں بریف اوور ویو دے دوں۔ یہ اس کا فرنٹ ویو ہے سامنے سے، اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ گنبد خضرا ہے۔ ٹھیک ہے، خضرا کہتے ہیں عربی میں گرین کلر کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو گنبد ہے گرین کلر کا گنبد خضرا، اس کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور نعتوں میں بھی اس کا ہم بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو مسجد کی جو پوری یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، اگر تو آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی کتنی وسیع و عریض مسجد ہے۔ یہ چھوٹی مسجد نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جان لیں کہ اس کے کتنے دروازے ہیں اور آپ کو کس دروازے سے انٹر ہونا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلا پرابلم لیڈیز کو فیس کرنا پڑتا ہے مکہ سے آنے کے بعد وہ یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے یہ لگنے لگتا ہے سب کو کہ جیسے مکہ میں جو مسجد الحرام ہے اس کے اندر جس طرح مرد اور عورت سب ایسے ہی انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اکٹھے ہی، تو شاید یہاں بھی کچھ ایسا ہوگا۔ یہاں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مسجد الحرام کے علاوہ، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ کی مسجد کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں مساجد ہیں وہاں پہ پراپر مساجد والا پروٹوکول فالو ہوتا ہے، یعنی کہ مردوں کا سیپریٹ سیکشن ہے، عورتوں کا سیپریٹ سیکشن۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جب اتنی بڑی مسجد ہے تو آخر عورتوں کے دروازے کہاں پہ ہیں، عورتوں کے سیکشنز کہاں پر ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس بات پر بھی جانے سے پہلے میں نے آپ کو مسجد نبوی کا ایک سائڈ ویو یہاں سے دکھایا ہے، وہ اس لیے کہ آپ لوگوں جب جائیں گے تو آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کا ہوٹل جو ہے وہ مسجد کے کس سائڈ پہ ہے۔ یہ جو پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو ایک میدان سا نظر آ رہا ہے، ایکچولی یہ قبرستان ہے جنت البقیع۔ ٹھیک ہے، یہ میں کیوں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے کہ اگر آپ مسجد میں دیکھیں تو یہ گنبد والی سائیڈ کی اس طرف جنت البقیع ہے۔ ٹھیک ہے، اب رہ گئی کہ رہائش اور ہوٹلز کہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہوٹل مسجد نبوی کے چاروں اطراف میں ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر پاکستانیوں کو ہوٹل جو ہے وہ جنت البقیع کے پیچھے والی سائڈ پر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہاں پہ کہیں پہ رہ رہے ہیں پیچھے جنت البقیع کی پیچھے والی سائڈ پہ ہوٹل ہے آپ کا، تو آپ کو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ آئیں گے تو کون سا راستہ آپ کو چننا ہے اور وہاں سے کس طرف سے گیٹ پہ جانا ہے، کس طرف سے گنبد خضرا کی طرف جانا ہے، اور کہاں سے چلتے ہوئے آپ نے لیڈیز گیٹ کی طرف جانا ہے۔ پھر اگر آپ جو ہے وہ پیچھے والی سائڈ پہ رہ رہے ہیں پھر تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ پیچھے والی سائڈ سے لیڈیز گیٹ کی ایکسس بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سائڈ پہ بھی جو آپ کی مسجد کی اس سائڈ ہے لیفٹ سائڈ، اس پہ بھی کچھ لوگوں کی رہائش ہوتی ہے، ان کے لیے کون سے گیٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے، اور فرنٹ پہ بھی ہوتی ہے۔ بہرحال جنت البقیع امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو جنت البقیع کا پتہ ہے، اور وہاں پہ مرد حضرات جا کر دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ جنت البقیع میں عورتوں کا داخلہ منع ہے، اس لیے عورتیں وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، مرد حضرات جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے نا مسجد کا جنت البقیع کے بعد والا، یہاں سے یہ جو گنبد خضرا کے پاس والا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اب آپ کو پھر سے میں یہ اوپر والی پکچر دکھا رہی ہوں، اس میں ذرا آپ کو کلیئر ہو جائے گی مسجد کی ڈائمنشنز۔ یہاں سے میں کیوں دکھا رہی ہوں، کیونکہ
میں نے آپ کو بھی بتانا ہے کہ لیڈیز کا مسجد کے اندر پریئر ایریا کون سا ہے۔ جب آپ یہاں سے مسجد کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں، یہ جو میں نے بنائی ہے ڈائمنشن، پیچھے والی سائڈ سے مسجد کے فرنٹ پہ کبھی بھی لیڈیز کا پورشن نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے جماعت کا یہ رول ہے کہ آگے مرد ہوتے ہیں اور پیچھے خواتین، اس وجہ سے جو پچھلا پورشن ہے رائٹ سائڈ پہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور لیفٹ سائڈ پہ یہاں سے لے کر یہاں تک بڑا پروپورشنیٹ قسم کا بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ پوری مسجد کو دیکھیں تو اس میں سے اس سائڈ والا کارنر اور اس سائڈ والا بیک کارنرز، یہ سارے مسجد کے حصے جو ہیں وہ خواتین کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ اچھا، آپ اس تصویر میں ہی دیکھ بھی سکتے ہیں ساری تصویر وائٹ ہے، یعنی کہ وائٹ دکھ رہی ہے ایسے جیسے کہ لوگ ہیں بہت سارے، لیکن یہاں پہ پورشن سارا بلیک ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً خواتین بلیک گاؤن پہنتی ہیں یا ڈارک کلر کی ابائے پہنتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پکچر کے اندر بھی وہ چیز نمایاں ہو رہی ہے کہ یہاں سے سارا کا سارا حصہ جو ہے وہ خواتین کا ہے۔ اب یہ اوپر پھر یہاں وائٹ کیوں ہے؟ اوپر یہاں وائٹ اس لیے کہ یہ چھت کا حصہ ہے، چھت پہ بھی خواتین کا داخلہ منع ہے، مرد جو ہے وہ چھت پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے نیچے جو سارا کورڈ پورشن ہے پورے ہال، پریئر ہالز، وہ سارے خواتین کے لیے، اور باہر صحن میں بھی یہ ساری خواتین کی جگہ ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے جی پریئر ایریا فار لیڈیز۔ اب بات یہ کہ گیٹ کون سا ہے، کس دروازے سے جانا ہے۔ دروازوں کی بات بار بار میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پرومیننٹ چیز دروازے ہیں، پراپر نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ دروازے کن کو میں کہہ رہی ہوں؟ جو مسجد کے اپنے اندر دروازے، ایک دروازے آپ کو ادھر صحن کے باہر ملیں گے، ٹھیک ہے، گولڈن گیٹس، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان دروازوں کی جو مسجد کے پریئر ہال کے اندر جانے کے دروازے ہیں۔ یہ کل 41 دروازے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 42 ہے، 42 مجھے نظر نہیں آیا آج تک، بہرحال 41 دروازے ہیں ٹوٹل۔ تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے دروازے کا نمبر کیا ہے اور آپ کی نیئرسٹ لوکیشن سے کون سا دروازہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اگر آپ یہاں سے مسجد کو چلنا شروع کریں تو ایکچولی ادھر سے جو ہے نا مسجد کا یہ سٹارٹ ہے، یہاں پہ گیٹ نمبر 1 ہے، تو یہاں سے چلتے جائیں تو ادھر سے جو پہلا گیٹ خواتین کا آتا ہے وہ ہے گیٹ نمبر 12۔ تو 12، 13، 14 یہ ساتھ ساتھ ہی گیٹس ہیں، ادھر سے آپ پریئر کے لیے مسجد کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر سے چلتے جائیں، پیچھے والی سائڈ پہ آ جائیں تو گیٹ نمبر 16، 17 اور 18 یہ بھی خواتین کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ پھر آپ مزید آگے آئیں تو اس سائڈ پہ گیٹ نمبر 24، 25 اور 26 یہ خواتین کے لیے ہیں، اور پھر ادھر آ جائیں تو گیٹ نمبر 29، 28، 29 اور 30۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ جنت البقیع والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو آپ ایک دم سے پریشان ہو جائیں گے کہ آگے جو ہے وہ مرد ہی مرد کھڑے ہیں۔ بالکل نہیں گھبرانا، ادھر ادھر نہیں جانا، آپ نے سیدھا پیچھے کی طرف مسجد کے چلے جانا ہے، اور یہاں سے جیسے ہی گیٹ نمبر 30 سٹارٹ ہوگا آپ کو فوراً پتا چل جائے گا۔ ویسے ہی نماز کے ٹائم پہ تو خواتین کیونکہ باہر بھی جماعت چل رہی ہوتی ہے تو باہر سے ہی آپ کو ایریا نظر آ جائے گا۔ لیکن یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ بیچ میں ہی رک کر جو ہے وہ مسجدوں کی صف میں مردوں کی صف میں گھسنے کی کوشش کریں، اور وہاں پہ اکثر خواتین یہ غلطی کرتی ہیں، اس قسم کے کام نہ کیا کریں۔ پراپر پیچھے جگہ بنی ہے اور بہت کھلی جگہ ہے، آپ کو جگہ مل جائے گی ایزیلی، ٹھیک ہے، اندر نہ بھی ملے تو باہر مل جائے گی۔ تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اس پکچر کو اپنے پاس سیو کر لیں، اس کو ساتھ لے جائیں موبائل میں، کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے وہاں جا کے پھر ایک دم سے ذہن سے نکل جائے۔ تو آپ کے لیے دروازوں کی انفارمیشن لیڈیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، مردوں کو ہر جگہ پہ آرام سے جگہ مل جاتی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی تو اب آ جاتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ، وہ ہے روزہ انٹرنس ود پرمٹ فار بوتھ مین اینڈ ویمن، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ روزہ کیا ہے، روزہ کیا ہے، اس کے اندر انٹر کیوں ہونا ہے، اور یہ پرمٹ کیا چیز ہے اور کیوں لینا ہے۔ کووڈ سے پہلے تک کوئی پرمٹ والا کام یعنی اجازت نامہ کوئی ایسا چاہیے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کووڈ کے بعد سے پرمٹ ایشو کروانا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ کے پاس روضہ رسول کے اوپر پرمٹ نہیں ہے جانے کا تو آپ کو انٹری کسی صورت نہیں مل سکتی، اور کسی بھی قسم کا فیک کام کر کے جانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
सारी जिंदगी अपनी अखलाकियात को फोकस किया और उसके अंदर जो है वो झूठ को मना किया, और यहाँ पे आके अगर हम उन्हीं के रोज़े पर हाजिरी देने के लिए झूठा काम करेंगे या पैसे देकर फेक किस्म का परमिट बनवाएंगे, तो ये फिर आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, तो इस तरह का काम नहीं करना, बेहतर है पहले से परमिट बनवा के जाएं। परमिट के ऊपर कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके अंदर आपको मैं पूरा बताऊंगी प्रोसेस, कैसे आपने परमिट लेना है, किस वक्त का लेना चाहिए मर्दों को और औरतों को। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि एंट्रेंस, क्योंकि आज की वीडियो है बेसिकली दरवाजों के हिसाब से कि मस्जिद की डायमेंशंस। तो जब परमिट होता भी है तो आपको ये नहीं पता होता कि हमने जाना कहाँ है, कहाँ से एंटर होना है, और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपका टाइम ज़ाया हो जाता है और निकल जाता है। आप जिस दिन का परमिट लिया होता है आप वहां पहुंचते हैं और आप इतनी बड़ी मस्जिद में लॉस्ट हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता आपने जाना कहाँ से था। ठीक है, तो मैं एंट्रेंस का आपको पॉइंट बताने लगी हूँ कि रोज़ा रसूल का एंट्रेंस पॉइंट क्या होगा। वो होगा जनाब गेट नंबर 37, बिल्कुल ये फ्रंट के ऊपर। ठीक है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरतें हैं, सबके टाइमिंग्स फर्क होंगे। मर्दों का टाइम अलग होता है, औरतों का टाइम अलग होता है, इसीलिए गेट एक ही यूज हो रहा है, किसी टाइम मर्दों के लिए किसी टाइम औरतों के लिए, बट है वो ये गेट नंबर 37। ये है रोज़ा रसूल वाला पोर्शन मस्जिद का, और इसके सामने इधर ये गेट है बड़ा सा, और इस गेट से एंटर उन्होंने करवाना है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप जाएंगे और आप सीधा जाके इस गेट के सामने खड़े हो जाएंगे, आपको बहुत सारे वेटिंग एरियाज से पास होना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, सबसे पहले नंबर 1 ये वाला पॉइंट, यहाँ जब आप आएंगे, फॉर एग्जांपल रात को 9 बजे का आपका परमिट है, आप 1 घंटा पहले आकर इधर खड़े हो जाएं। इधर जो है वो यहाँ पे रुकावट सी लगाई होती है उन्होंने, और यहाँ पे आपको बाहर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो आपका परमिट देखकर अंदर आपको घुसा देंगे। समटाइम्स वो परमिट यहाँ पे नहीं भी चेक करते, बट खुश नहीं होना कि आपके पास अगर परमिट नहीं है तो आपको अंदर जाने दे दिया है तो शायद अंदर एक्सेस हो जाएगी। नहीं, आगे एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पे परमिट देखकर ही जाने दिया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से एंटर हो जाना है और यहाँ पे वेट करना है। वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि आगे बहुत रश होता है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ये यहाँ से जो छोटा सा उन्होंने प्लास्टिक का दरवाजा सा लगा होता है वो हटा के आपको अंदर कर देते हैं। तो पहला वेटिंग एरिया आपका यहाँ पे होगा, आपको यहाँ खड़े रहना पड़ेगा काफी देर। उसके बाद फिर अगला वेटिंग एरिया आपका बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी वो लाइंस बना देते हैं, यानी यहाँ पे भी उन्होंने रोका होता है, कुछ क्राउड को वो यहाँ भेज देते हैं, कुछ को यहाँ रोकते हैं। ठीक है, सेकेंड वेटिंग पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ भी लाइंस बनी होती हैं, यहाँ पे भी काफी देर वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका थर्ड वेटिंग पॉइंट है ये वाला एरिया। ये जो एरिया है यहाँ पे आप जो है प्रॉपर लाइन अप होते हैं, यानी सिंगल पर्सन लाइन। यहाँ तक तो फिर भी एक हुजूम बना होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो प्रॉपर जो है ना वो लाइंस बनी होती हैं। ठीक है, 2 लाइंस या 3 लाइंस आपकी यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ से फिर ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये है वो प्रॉपर एंट्री चेकिंग पॉइंट। यहाँ से जब आपको जाने देंगे अंदर तो आपका प्रॉपर परमिट चेक होगा। जितने बंदे हैं अलग अलग सबके पास परमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक परमिट के ऊपर सारे लोग एंटर हो जाएं फैमिली के। ठीक हो गया। अच्छा, परमिट से रिलेटेड बाकी बातें इंशाल्लाह मेरी दूसरी वीडियो में आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आपको काफ़ी देर वेट करने के बाद वो दरवाज़ा खोलेंगे, परमिट चेक करके आपको भेजेंगे, तो उसके बाद याद आता है फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे बिठाया जाता है। ये 2 एरियाज बनाए हुए हैं, कुछ लोगों को यहाँ बिठा देते हैं, कुछ लोगों को यहाँ बिठा देते हैं, बारी बारी फिर थोड़ी देर वेट करा के कभी ये दरवाज़ा खोलते हैं कभी ये दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ बिठाएंगे और यहाँ पे आपको वो फिर प्लास्टिक के जो है वो शॉपर्स देंगे जूते रखने के लिए, कि आप अंदर जाने से पहले जूते उतार के यहाँ पर रख लें। तो यहाँ आपको बैठ के वेट करना पड़ेगा कुछ देर बाद। फिर जब यहाँ से आगे से इंडिकेशन मिलेगी लेडीज को, वहाँ जो गार्ड होती हैं, तो यहाँ से वो दरवाजे खोलेंगी और आपको गेट नंबर 37 से यूं एंटर करवाएंगी। याद रखें, दौड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक अजीब बदतमीजी खवातीन मचाती हैं और दौड़ रही होती हैं, इधर सारे मर्द खड़े देख रहे हैं और इधर खवातीन जो है वो दौड़ रही हैं, ये भी ख्याल नहीं करी कि हम किधर जा रहे हैं। यहाँ पे रोज़ा रसूल है और हम किधर भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, अदब का मुजाहरा कहीं नहीं छोड़ना। आप देखेंगे लोग भाग रहे होंगे, आप फिक्र नहीं करें, आप पहुंच जाएंगे। आप यहाँ तक आ गए हैं ना तो आप आगे भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा पीछे होंगे कोई बात नहीं, आपने अपने अखलाक को, अपने सब्र को वहां पे अच्छी तरीके से रखना है और शो भी करना है। अल्लाह ताला को सब्र और अखलाक बहुत पसंद है, तो हमें वही चीजें करनी है। यहाँ से आप तसल्ली से भागने दे लोगों को, खामोशी से तसल्ली से टहल टहल कर आहिस्ता कदमों से आप यहाँ जाएं। और ये मत भूलें कि आप किधर जा रहे हैं, इसीलिए
دل ہی دل میں درود شریف پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے آپ جائیں اندر اور یہاں پہ جا کے پھر آپ کا ایک 5th پوائنٹ بنے گا، یہاں پہ پھر سے لائنز لگوائی جائیں گی اور یہاں آپ کو پھر ایک دفعہ ویٹ کرایا جائے گا۔ اچھا، اب رہے گی بیچ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جو ویل چیئر والے ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ لائن لگائی جاتی ہے، ان کو ایک پروٹوکول ملتا ہے پرمٹ لیتے ہوئے۔ ویل چیئر والوں کے لیے اسپیشل وہاں پہ آپ نے پرمٹ ایشو جب کروا رہے ہوں گے تو ایک چیک باکس آتا ہے کہ اسپیشل سروسز چاہیے تو وہاں پہ ٹک کر دینا تاکہ پتا ہو کہ ویل چیئر والے ہیں۔ ان کے لیے بالکل اس کراؤڈ سے ہٹ کر ادھر ساتھ ساتھ ایک لائن بنائی جاتی ہے اور ان کو یہاں سے گزارا جاتا ہے۔ راستہ ان کا بھی یہی ہے لیکن ان کی لائن الگ لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی ان کی لائن سیپریٹ ہوگی۔ یہاں جب آپ ویٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ ہوں گے اب مسجد کے اندر، لیکن اندر جب ویٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد کھولا جائے گا کہ یہاں پہ چلے جائیں، اور یہ ہے وہ مین جگہ جہاں پر آپ نے جانا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ جو آپ کے پرمٹ پہ ٹائم مینشن ہے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تو لازمی چلے جائیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ویٹنگ ایریاز ہیں۔ تو آپ یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب یہاں پرمٹ چیک ہو رہا ہوگا، ٹائم چیک ہو رہا ہوگا، تو آپ کو اس سے پہلے یہ 3 ویٹنگ ایریاز گزارنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ کا ٹائم سلاٹ اوپر چلا جائے، اس وجہ سے کم از کم 1 گھنٹہ، بہتر تو یہی ہے کہ 1.5 گھنٹہ پہلے چلے جائیں، لیکن چلیں 1 گھنٹہ بھی جائیں، کم از کم اتنا تو ضرور پہلے جائیں اور جا کر یہاں ویٹ کریں۔ اچھا، اور پھر جو مین ایریا ہے وہ یہ ہے جدھر آپ کو ایکسس دی جائے گی، اور یہاں پہ یہ سارا ایریا ادھر تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کے لیے آپ کو پرمٹ دیا گیا ہے، اور اس ایریا کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور یہاں جا کر آخر کرنا کیا ہے، اور کیوں پوری دنیا جو ہے وہ ٹوٹی پڑی جا رہی ہے اتنی مشکل سے پرمٹ لے کر، اتنی مشکل سے لائنیں بنا کر کھڑے ہو کر، آخر کیا ہے ایسا ادھر جس کے لیے سب جانے کو بےتاب ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی، یہ ہے وہ پورا کا پورا ایریا جو مسجد کا امپورٹنٹ ایریا ہے۔ اوریجنل مسجد بھی یہیں پر تھی، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، ایک کنفیوژن ہے لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ جو گنبد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنایا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو گنبد تھا مسجد کا وہ یہاں پہ تھا، یہ والا جو سلور ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا مسجد کا ایریا ہے۔ یہ جو حصہ ہے گنبد، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو جا رہے ہیں بےتاب ہو کر، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کو سلام کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ جب یہاں پہنچ جائیں اندر تو آپ نے باادب کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام پڑھنا ہے، بہت زیادہ۔ کس طرح پڑھیں؟ کون سا درود پڑھیں؟ آپ یہ کلمات ادا کریں: یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آپ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی جسے ہم بولتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب پہلی چیز ہے، اور سب سے مسنگ چیز ہی یہی ہوتی ہے۔ جب آپ جا کر وہاں دیکھیں گے تو خواتین کے کیس میں سب سے زیادہ مسنگ پارٹ ہی ادب ہے، ٹھیک ہے؟ ادب کے ساتھ جائیں، خاموشی کے ساتھ پڑھیں، آپ کی آواز، آپ کا درود، آپ کا سلام اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر بدتمیزی کرنے کی، آوازیں بلند کرنے کی، چیخو پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارد گرد لوگ کریں گے، بہت دھکم پی ہوگی، لیکن آپ نے لوگوں کی نہیں سننی، آپ نے اپنے دل کی سننی ہے کہ ہمیں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جب جائیں گے آپ، تو آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں پہ آپ کو کوئی قبر دکھائی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ پروٹیکٹ کر دی گئی ہے جالیوں کے پیچھے، جو نعتوں میں آپ نے اکثر الفاظ سنے ہیں نا کہ روزے کی جالیاں،
ٹھیک ہے، تو یہ جالیاں کیا ہیں، ان سے پروٹیکٹ کر کے، یعنی اس ایریا کو کور کر کے آگے وہ جالیاں لگا دی گئی ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، خواتین کو وہ جالیاں بھی نہیں دکھیں گی، کیونکہ خواتین کے لیے ایک بیریئر مزید ہے، خواتین کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ وہاں جا کر بہت زیادہ شرکیہ حرکتیں شروع کر دیتی ہیں، جالیوں سے لپٹ لپٹ کر رونا شروع کرتی ہیں اور چومنا شروع کرتی ہیں، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ اس وجہ سے پہلے کھولتے تھے، اب نہیں کھولتے۔ تو آپ خواتین کو تھوڑا سا ادھر کر کے ایریا ملے گا، مرد جو ہے وہ پراپر سامنے سے گزریں گے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، جو روزے کی انٹرنس ہے وتھ پرمٹ، اس کے اندر ریاض الجنہ میں نوافل۔ اب یہ ریاض الجنہ کیا ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ریاض الجنہ ہے یہ والا حصہ، یہ جو گنبد ہے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے لے کر ادھر کر کے ایک ممبر تھا۔ یہ تو ٹاپ ویو ہے نا، آپ کو چھت سے نظر نہیں آ رہا، اندر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر روضہ رسول تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک جو پورشن تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ بیسیکلی ریاض الجنہ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ جنت کے ٹکڑے کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نوافل پڑھیں، 4 نوافل پڑھیں، چاہے سجدے کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ یوں سیدھا ہے، روزے کی طرف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ دھیان رکھنی ہے کہ وہاں پہ خواتین کو بہت دھکے پڑتے ہیں، بہت ہی مشکل سے اسپیس ملتی ہے، تو آپ انتظار نہ کرتے رہیں کہ آپ کو اسپیس دے گا اور آپ بیٹھ کر وہاں پڑھیں گے۔ آپ کوشش کر کے آگے فرنٹ رو تک یا جتنی بھی آگے جا سکتے ہیں، اور جہاں جگہ ملے وہاں آپ جلدی سے پڑھ لیں نماز، کیونکہ دوسروں کا بھی خیال کریں کہ ٹائم کم ہے، لوگوں کو بھی وقت دینا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ نیت باندھ کر کھڑے ہی ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ نوافل پہ نوافل شروع کر دیں، اور جو باقی پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں وہ بیچارے انتظار میں کھڑے رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں پر نماز پڑھیں اور یہ سب تصور کریں کہ آپ اس وقت جنت کے اندر ہیں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میرے گھر اور میرے روزے کے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ وہاں پر ٹوٹے پڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ رسول کی جالیاں کیا ہیں، وہ اس طرح کی ہیں، مرد حضرات کو یہ جالیاں دکھائی جائیں گی، عورتوں کو یہ نہیں دکھائی جائیں گی۔ ہمیں کیا دکھایا جائے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ پیچھے کیا ہے روزہ رسول کی ان جالیوں کے پیچھے، یہ ہے جی اوپر سے ایک ویو ہے قبر مبارک کا، یہاں پہ اس طرح سے یہ قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر ایک قبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے رسول اللہ، اور نیچے ایک بڑا سرکل بنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس طرف، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھیں یہ جالیاں ہیں سیدھی، یہ اوپر سے ویو ہے، یہ جالیاں ہیں۔ تو یہ ایکچوئل قبریں نہیں ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ ماڈل بنایا گیا ہے کہ اس طرح سے پیچھے چیز ہے، اصل یہ نہیں ہے لیکن اس طرح سے موجود ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو ادھر یہ بڑے سرکل کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کے یہ جو چھوٹا سرکل پہلا ہے اس کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو تیسرا سرکل ہے اس کے پیچھے اس کی سیدھ میں یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنی امپورٹنٹ جگہ پر جا کر خواتین بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، شور مچا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ خواتین کو تو ویسے ہی آواز نیچی رکھنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ یہ ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کھڑے ہو کے آپ باہر آپ نے صرف اور صرف سلام اور درود پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو یہ والا پورشن دکھایا جاتا ہے، آپ کو یہ بھی ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہوگی، ادھر آگے جا کے ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں، ٹینٹوں کے پیچھے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور آپ وہاں دیکھیں گے کہ خواتین یہاں بھی باز نہیں آتی، اس ٹینٹ کے بھی اوپر چڑھ کر جو ہے نا جھانک رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوتے ہیں، پل کر رہے ہوتے ہیں، چیئرس پہ چڑھ جاتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہی ہوتی ہیں، تم اترو میں چڑھوں۔ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کرسی پہ چڑھنے کا، آرام سے کھڑے ہو کے صرف آپ کو یہی نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اور اتر آئیں، کسی کو دھکا نہ دیں اور کسی کو کھینچے نہ، ٹھیک ہے، چوٹ نہ لگوائیں اور نہ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ اچھا، یہ ہمیں حصہ خواتین کو نظر آتا ہے۔
اب امیجن کریں کہ یہ وہ حصہ ہے جو خواتین کو نظر آ رہا ہے، اور اس طرف رائٹ سائڈ پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ظاہر اس طرح کا نہیں تھا، اب انہوں نے گولڈن سا بنا کر ادھر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا، تو یہ ہے وہ ممبر رسول۔ تو اس کے مابین یہ وہاں پہ بڑی بڑی حدیث بھی یہ جو ہے یہاں نظر نہیں آ رہی، بٹ اس پورشن میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ کر لگائی گئی ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ممبر رسول یہ ہے وہ گولڈن، یہ والی جو سیڑھی ہے نا، یہ اس تصویر میں ادھر ہے، ادھر سے لے کر اس طرف جب آپ کی لیفٹ سائڈ پر یہ جالیاں سی ہوں گی، ان کے بیچ جو ٹکڑا ہے یعنی یہ والا، یہ ہے ریاض الجنہ، اور اس کے اندر نوافل آپ نے پڑھنے ہیں جہاں بھی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ لکی ہوں گے آپ لوگ کہ آپ جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جا کے جھگڑنا نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے کہ روزہ کی جو انٹرنس ہے فار جینٹس وداؤٹ پرمٹ، یہ کیا چیز ہے؟ اب جب سے پرمٹ ایشو ہوا ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ بس ہم پرمٹ لے کے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم شاید اس جگہ جا نہیں سکتے، تو یہ بات آدھی درست ہے اور آدھی غلط۔ درست اس طرح سے ہے کہ آپ پرمٹ لے کر آپ صرف اور صرف ریاض الجنہ والے حصے میں جا سکتے ہیں، بٹ اگر آپ ریاض الجنہ سے تھوڑا سا پیچھے یعنی ایسی جگہ پر، اس جگہ پر جانا چاہیں، ریاض الجنہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ہے، تو اگر آپ مسجد کے اس حصے میں جانا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ کو کلیئر کٹ ویو مل رہا ہوتا ہے گنبد خضرا کا، اور یہ نیئرسٹ پوائنٹ ہے ریاض الجنہ سے ہٹ کر نیئرسٹ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں، آپ کافی دیر یہاں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کر آپ جو ہے وہ گنبد کو دیکھ سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مرد حضرات جو ہے وہ سمپل سلام پیش کرنے کے لیے بھی جالیوں کے قریب بھی جا سکتے ہیں، وہ کس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، یہ لوگوں کو بات نہیں پتا، لوگوں کو لگتا ہے پرمٹ مل گیا تو پرمٹ ون ٹائم ہے تو بس اب ایک دفعہ چلے گئے، اب ہم جا ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں کہاں نہیں جا سکتے پرمٹ کے بغیر؟ ریاض الجنہ والے ایریا میں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ جا سکتے ہیں، تو وہ کیسے جانا ہے؟ اور مردوں کے لیے وہ علیحدہ ٹائمنگز اور گیٹس ہیں، اور عورتوں کے لیے علیحدہ ہیں۔ وداؤٹ پرمٹ آپ ڈیلی جائیں، دن میں جتنی دفعہ دل چاہتا ہے مردوں کا تو جا سکتے ہیں۔ وہ ہے جی گیٹ نمبر 1، ٹھیک ہے؟ جو پہلا گیٹ ہے، ادھر باہر لائن لگی ہوتی ہے، ادھر سے اس گیٹ کو باب السلام بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ مردوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ مرد جا سکتے ہیں اور جا کر روزہ رسول پر سلام پیش کر کر آ سکتے ہیں۔ اور یہاں تک جہاں تک جانے کی بات ہے کہ مردوں کا یہ پورشن مسجد کا، تو مردوں کا یہ جو حصہ ہے مسجد کا یہ ویسے ہی مردوں کے لیے ہے، تو ان کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، صرف کچھ دیر ہوتی ہے جس وقت مردوں کے لیے بند کیا جاتا ہے مسجد کا یہ حصہ، اور وہ ٹائم ہے جب خواتین کے لیے اوپن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ مرد ویسے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر جا سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور گیٹ نمبر 1 سے اگر وہ سلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ گئے اور آپ کو پرمٹ نہیں مل رہا تھا اور آپ پریشان ہیں کہ ہم سلام کیسے کریں گے، تو سلام پیش کیسے کریں گے، کیسے زیارت کریں گے، تو آپ مرد ادھر آ جائیں، یہاں سے لگ کر ادھر چلے جائیں، ایزی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے پہلی تو بات ہے کہ لیڈیز کی ٹائمنگز ہیں آفٹر فجر، فجر کی نماز کے بعد 2 سے 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ گرمیوں میں جا رہے ہیں سردیوں میں۔ سردیوں میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے فجر کے بعد، سوری گرمیوں میں ٹائم جو ہے وہ، گرمیوں میں ٹائم زیادہ ہوتا ہے فجر کے بعد، تو وہ زیادہ دیر کے لیے کھلتا ہوگا، اور سردیوں میں ٹائم کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے، فجر لیٹ ہوتی ہے، تو اسی لیے 2 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے، تو آپ فجر کے بعد ایزی ہو کر، بے شک آپ جا کر گھر سے ناشتہ بھی کر کے آ جائیں اور آ کر دوبارہ سے آ جائیں تو کھلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے دیکھا تھا، میں سردیوں میں بھی گئی تھی تو 11 بجے تک تو کھلا ہوا تھا، اس کے بعد 11 بجے بند کر دیا تھا صبح، اس کے بعد نہیں، کیونکہ اس کے بعد مردوں نے انٹر ہونا ہوتا ہے نماز کے لیے۔ اسی طرح آفٹر عشاء جو ہے وہ بھی کھولا جاتا ہے، رات میرا خیال ہے 11 12 بجے تک خواتین کے لیے کھولا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا ہے کہ خواتین کے لیے یہ دروازہ، کیونکہ یہ ہے مردوں کا پورشن، تو یہ ہر نماز کے بعد تو کھلے گا نہیں، اور جب کھلے گا بھی تو اس کی ایکسس کیسے ہوگی، کیونکہ یہ سارے راستے جو ہے وہ، یہ دیکھیں اگر یہ پورشن بھی مردوں کا ہے، یہ پورشن بھی مردوں کا ہے، یہ پورشن بھی، تو یہاں پہ دروازے یاد رکھ لیں، گیٹ نمبر 32، یہاں پہ عورتوں کے دروازے شروع ہو رہے تھے نا، تو اس سے جو اگلا دروازہ ہے نا یہاں پر، یہ مردوں کا ویسے ہے، لیکن یہ خاص عشاء کے بعد اور فجر کے بعد گیٹ 32 کھولا جاتا ہے خواتین کے لیے، اور بالکل رش نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو لگتا ہے ہم نے پرمٹ والے ٹائم پہ جانا ہے اور بس صرف وہیں پہ ہم جا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے گیٹ نمبر 32 سے آپ کا راستہ یوں بنے گا، ادھر سے آپ کو بھیجا جائے گا اور یہاں پہ آپ آ جائیں گے۔
آپ یہاں بیٹھیں، آپ گنبد کو دیکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں، آپ جتنی مرضی دیر بیٹھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور رش بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک دروازہ میں نے اور بھی دیکھا تھا جو کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے یہ گیٹ نمبر 21۔ گیٹ نمبر 21 جو ہے یہ سیدھا ادھر تک آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویسے گیٹ نمبر 21 مردوں کا ہے، لیکن میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ فجر کے بعد کھلا ہوتا ہے، تو میں اسی سے آتی تھی۔ عشاء کے بعد بھی میں ایک دن آئی تھی، تو یہ کھلا ہوتا ہے اور یہ سیدھا کا سیدھا یہاں پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس سائڈ پہ پیچھے رہ رہے ہیں یا اس سائڈ پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو گیٹ 21 ایزی پڑے گا۔ اگر آپ اس سائڈ پہ رہ رہے ہیں، بقی والی سائڈ پہ، جنت البقی والی سائڈ پہ، تو آپ کو گیٹ نمبر 32 بہت قریب رہے گا۔ تو یہ جو ہے روزہ کی انٹرنس ہے فور لیڈیز وداؤٹ پرمٹ۔ اور جہاں تک رہ گئی پرمٹ کے حوالے سے باتیں، تو اس کے اوپر میں آپ کو اسپیشل ایک علیحدہ سے ویڈیو شیئر کروں گی، وہاں سے ضرور انفارمیشن لیجیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملا ہوگا، اور جب بھی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔